سائڈ پر ہو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے تھوڑی سی 2 منٹ کی دعا کرنی ہے، پھر چھوٹے درمیانی شیطان کو کنکر مار رہے ہیں، پھر قبلہ رخ ہو کر کے آپ نے دوبارہ دعا کرنی ہے، پھر بڑے شیطان کو کنکر مار رہے ہیں اور یو ٹرن لے کر کے واپس آ جانا ہے۔ یہی روٹ ہے، یہی طریقہ ہے۔ آپ جیسی تیسرے شیطان کو کنکر ماریں گے آپ کو یو ٹرن دلوایا جائے گا، یہیں سے لیفٹ آپ واپس مڑیں گے اور وہ راستہ سیدھا تھوڑا سا لمبا ہوگا، لیکن آپ آہستہ آہستہ مسجد خیف کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے خیمے میں آرام سے پہنچ جائیں گے۔ موقع ملے تو مسجد خیف میں نمازیں ادا کر لیجئے، دعائیں کر لیجئے، نہ ملے تو اپنے مینا میں ہی، اپنے کیمپ میں ہی رہیے۔ اور آج کی یہ دوسری رات 11 ذی الحج کی یہ رات بھی آپ نے مینا میں ہی گزارنی ہے، سنت ہے۔ کھانا وغیرہ مل رہا ہوتا ہے، میں نے پہلے بتلا دیا کہ حج کے 5 ایام میں کھانے کی فکر ٹینشن چھوڑ دیں، تھوڑا سا ڈرائی فروٹ یہاں سے ساتھ لے جائیں اور کم سے کم کھائیں پیئیں، یقین جانے 5 دن انتہائی سکون سے گزرتے ہیں۔ تو 11 ذی الحج کا یہ دن گزارنے کے بعد رات آپ نے وہیں مینا میں گزارنی ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد 12 ذی الحج ہوگی، اور 12 ذی الحج کو آپ نے پھر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر یہی عمل کرنا ہے کہ آپ نے زوال کے بعد وہاں پر یہی اسی طرح ترتیب سے پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو، پھر سب سے بڑے کو، اور تیسرے موقع پر دعا کیے بغیر وہاں سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ یہ 12 ذی الحج کی رمی کرنے کے بعد اب آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہیں تو وہیں پر ہی وقت گزاریں اور 13 ذی الحج کی رمی کر کے آئیں، اور چاہیں تو اس رمی کے بعد آپ واپس اپنے ہوٹل چلے جائیں تو 13 ذی الحج کی رمی آپ پر لازم نہیں ہوگی۔ تو آپ نے وہاں پہنچنا ہے، جب 12 ذی الحج کی رمی کر لیں گے تو اب آپ نے اپنے ہوٹل میں آنا ہے، تو بھائی آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کا حج کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کو بھیجا جائے گا، جائیے آپ جا کر کے حرم میں طواف کریں، کوئی شاپنگ کرنی ہے، کوئی کھانا پینا ہے، کوئی ملنا ملانا ہے، اب آپ کا حج مکمل ہے۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف لے جا رہے ہوں گے آپ کو پہلے ہی بتلا دیا جائے گا کہ 3 دن ہم سٹے کریں گے، 2 دن سٹے کریں گے، 4 دن سٹے کریں گے۔ اب آپ کا یہاں سے مکہ سے مدینہ ٹریولنگ ہوگی یا مکہ سے واپس اپنے وطن کی جانب ٹریولنگ ہوگی، تو اس سے پہلے جو ہے آپ کو کہا جائے گا کہ بھائی اس سے پہلے ایک اور لازم عمل ہے جس کو کہتے ہیں طواف وداع کرنا، یہ واجب ہے۔ یہ طواف وداع جب مکمل ہو جائے گا تو اب کمپلیٹلی آپ کا صحیح معنوں میں حج مکمل ہو چکا۔ یہ بھی حج کی واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ تو آپ جب طواف وداع کر لیں گے، اور یہ طواف وداع عام طور پہ اسی وقت کیا جاتا ہے جب مکہ سے نکلنا ہوتا ہے، لیکن کراؤڈ مینجمنٹ کے پیش نظر ہم یہ دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس نیت سے ایک دفعہ پہلے طواف کر لیں۔ ایک دفعہ آپ کیا کر لیں؟ ایک دن پہلے آپ طواف کر لیں۔ اچھا، طواف زیارہ میں ایک بات یاد رکھیں، آپ طواف زیارہ کرتے ہوئے جب آپ طواف زیارہ سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد آپ نے سعی بھی کرنی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک سعی تو آپ نے عمرے میں کی تھی، اب آپ نے طواف زیارہ کی ادائیگی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سعی بھی کرنی ہے۔ تو اب چونکہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو عام طور پہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے لوگ فارغ ہوتے ہیں، چونکہ جس دن طواف زیارہ 10 ذی الحج کو کیا جا رہا ہوتا ہے، اگرچہ 10، 11، 12 3 دن تک آپ کو اجازت ہوتی ہے طواف زیارہ کرنے کی، لیکن آپ 10ویں تاریخ کو کرنے آسانی بھی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی مشکل یہ ہوتی ہے کہ کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے انسان سے، اور کرنے کے بعد پھر آپ کے لیے اگلے سٹیپس آسان ہو جاتے ہیں کہ آپ نے طواف زیارہ اور سعی کرنے کے بعد آپ فجر کے وقت مینا پہنچ جائیں، وہاں جماعت سے نماز پڑھیں، ناشتہ کریں اور اس کے بعد آرام کریں، اور پھر آپ زوال کے بعد اپنے وہ جو میں نے آپ کو رمی جمرات کی ایکٹیویٹی بتلائی ہے وہ آپ کریں۔ تو طواف وداع مکہ سے نکلنے سے ایک دن پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ نے طواف وداع کر لیا تو اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب اللہ کا شکر ادا کیجئے، اب اللہ کا شکر ادا کیجئے، شکرانے کے نوافل ادا کیجئے کہ اس نے اس مختصر سی زندگی میں مجھے اور آپ کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل کیا کہ جنہوں نے اپنی پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں جب اللہ جل جلالہ کی جانب سے اعلان ہوا تھا، کہ جب اللہ کی جانب سے اللہ کے گھر حاضر ہونے کا اعلان ہوا تھا تو ہم نے عالم ارواح میں لبیک اللہم لبیک نعرہ مستانہ لگایا تھا، تو اللہ جل جلالہ نے آج زندگی میں مجھے اور آپ کو اپنے در کی زیارت اور حاضری کی توفیق عطا فرما دی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا
اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ جب حج کے لیے جا رہے ہوں اپنے سارے فخر کو ایک سائڈ پہ رکھیے، اپنے سارے پروٹوکولز کو ایک سائڈ پہ رکھیے، یہ سوچئے جس رب نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس رب نے مجھے اپنے اس گھر کی حاضری کے لیے بلایا۔ لاکھوں نہیں کروڑوں افراد اس دنیا میں موجود ہوں گے جن کے پاس وسائل بھی ہوں گے، اسباب بھی ہوں گی، فیسلٹیز بھی ہوں گے، وہ افورڈ بھی کر سکتے ہوں گے، وہ اچھے سے اچھے پیکیجز بھی لے سکتے ہوں گے، لیکن شاید کتنے ہی بد نصیب ہوں گے کہ زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ کے گھر حاضر نہیں ہو سکے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے میں مکہ میں پہلی دفعہ جب گیا زندگی میں تو مجھے بتلایا کہ یہاں پر ایک ڈرائیور رہتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، مکہ سٹی کے اندر رہتا ہے، لیکن زندگی میں کبھی بیت اللہ میں جا کے نماز نہیں پڑھی۔ سوچ سکتے ہیں آپ؟ ہم سارے جہاں جو پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ تو فیصل مسجد آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ دیکھی ہوتی ہے نا، ایک نہ ایک دفعہ تو دیکھی ہوتی ہے۔ وہ ساری زندگی مکے میں رہا، بیت اللہ میں نماز نہ پڑھ سکا۔ تو یہ اللہ نے توفیق دی ہے، اس کا وسائل سے اسباب سے تعلق ہے بھی اور نہیں بھی، اصل چیز ہے اللہ کی توفیق۔ اس کے بعد جب اب حج کا سفر مکمل ہو جائے گا میرے بھائیو میرے عزیزو، آپ نے اگر مدینہ منورہ جانا ہے، اللہ جل جلالہ کے محبوب کائنات رسول اللہ علیہ والسلام کے در اقدس میں حاضر ہونا ہے تو کوشش یہ کیجئے مدینے کے سفر میں مدینے والے کے دربار میں جب حاضر ہوں تو سفید سوٹ پہنا ہوا ہو، ہاں جی، ٹوپی پہنی ہوئی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، مسجد نبوی میں داخل کے سفر میں درود شریف پڑھتے چلے جائیں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے چلے جائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پہ نبی درود بھیجو۔ تو درود عبادت بھی ہے، استغفار بھی ہے، ذکر بھی ہے، ساری نعمتیں اس میں۔ درود شریف پڑھتے چلے جائیے اور بس عاجزی کے ساتھ یہ تصور لے کر کے جائیں کہ اس کائنات میں مجھ سے گندا کوئی نہیں، اس کائنات میں مجھ سے گناہگار کوئی نہیں، اس کائنات میں سب سے زیادہ خطا کار کوئی نہیں، لیکن جن کے دربار میں جا رہا ہوں، جن کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو رہا ہوں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے روزے پہ آ کر کے جو درود پڑھتا ہے میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں اور اس کے لیے استغفار بھی کرتا ہوں۔ اس یقین کے ساتھ جائیے۔ موبائل کو دوبارہ سوئچ آف کرنا ہے آپ نے۔ بہت سارے دوست روزہ اقدس پہ جا رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں، میں جا رہا ہوں صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہوں، او بھائی یہ وہ منظر ہے جس کو دل و دماغ میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں کھڑا ہوں، خدا کی قسم آج تک میں نے سیلفیاں نہیں بنائی، لیکن میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں، لیکن لگ ایسے رہ کے جیسے وہاں کھڑا ہوں۔ میں آپ کو ایک ایک چیز جو سمجھا رہا ہوں، جو بعد میں چیز یاد بھی آ جاتی ہے، تو میں پریزنٹیشن تو کم دے رہا ہوں آپ کو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے حج کیسے کیا تھا، میں وہاں مینا میں گھوم رہا ہوں تو کیسے گھوم رہا ہوں، میں نے رمی کیسے کی، میں نے طواف زیارہ کیسے کیا، طواف زیارہ کے وقت کراؤڈ کیسا تھا، سعی کرتے وقت کراؤڈ کیسا تھا، مکے سے مدینے جاتے وقت لوگوں کی کیفیت کیا تھی، جب مدینے پہنچے سرکار کے دربار میں پہنچے تو غلاموں کی لائنوں میں کھڑے غلام جو تھے ان کی نگاہیں کہاں تھیں، ان کے ہاتھ کہاں تھے، وہ سوچ کیا رہے تھے، وہ زبانوں سے ورد کیا ادا ہو رہے تھے، کس کی آنکھوں سے سیل رواں بہہ رہے تھے، کوئی کس ندامت میں تھا، کوئی کس ندامت میں تھا، بس سب کی ایک ہی لگن تھی، ایک ہی تڑپ تھی کہ محبوب آقا کے دربار میں جا رہے ہیں، ان کی سفارش سے ہی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چلتے چلے جائیں۔ مسجد نبوی میں جب پہنچیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اپنے وہاں پہنچنے کے بعد جب آپ کا ارادہ ہو سرکار کے دربار میں جانے کا تو میں اس میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں ہر نماز کے بعد نہیں جانا، ہر نماز کے بعد نہیں جانا۔ بڑوں کے پاس زیادہ جاتے جاتے بڑے سے چھوٹے سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو بے ادبی ہو گئی تو بہت بڑی خطا ہو جائے گی۔ بس حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں، مہاجر مدنی تھے، مسجد نبوی میں صحیح بخاری کا درس دیتے تھے، پورے مدینہ منورہ میں ایک ہی شخص، ایک ہی آدمی تھا جس کو شیخ الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ یہاں پاکستان سے ڈاک سے خط بھیجتے اور لکھ دیتے شیخ الحدیث مدینہ منورہ، تو سیدھا ان کے گھر جاتا، لیکن زندگی میں 4 دفعہ روضہ اقدس پہ گئے،
4 دفعہ قدمین میں تو بیٹھے ہی رہتے تھے، 4 دفعہ، اور ہر دفعہ کسی سید زادے کے کندھے کا سہارا لے کر جاتے تھے۔ یہ وہ ادب ہے کہ ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، شرم آتی ہے، کس منہ سے جاؤں گا آقا کے سامنے؟ چلو ہم تو تھوڑے گناہ گار لوگ ہیں، پتہ نہیں ہے زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، تو روزانہ 1 دفعہ جانے کی ترتیب رکھیں، ہر دفعہ نہیں، ہر نماز میں نہیں، لیکن جانے سے پہلے کوشش یہ کریں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں پہلے، پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، کوئی گناہ ہو گیا ہوگا تو معافی مانگتے ہوئے، اس کے بعد سورہ یاسین پڑھیں اور ایک تسبیح درود شریف پڑھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیں، اور اس کے بعد پھر باب السلام کی طرف جائیں، جوتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ لیجئے، بعض لوگ جوتے ہاتھ میں رکھتے ہیں، بیگز ملتے ہیں، یا تو جوتے اس بیگ میں ڈال کے بیگ پیچھے لٹکا لیجئے۔ مردوں کے لیے ایک اور بھی بڑا اچھا طریقہ ہے، وہ ہمارے ایک دوستوں نے بڑا اچھا طریقہ بتایا، وہ بیگ میں جوتے لیتے ہیں، وہ پیچھے سے قمیض کے اندر سے نا شلوار کے ساتھ ہی اوپر اڑیس لیتے ہیں اس کو، وہ بھی بڑا اچھا ہے، جوتے بھی محفوظ رہتے ہیں اور ہاتھوں میں بھی نہیں ہوتے، بس ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، اور وہاں جاتے ہوئے نگاہ نیچے رکھتے ہوئے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی در اقدس پر اس یقین کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ کہ اس وقت سرکار میرا درود خود سن رہے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ جو وہاں آ کر کے پیش کرتا ہے میں سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ جب تم اپنے گھر میں درود پڑھتے ہو تو میرے سامنے تمہارا درود ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے تم اپنے بڑوں کو تحفہ پیش کرتے ہو، تو فرشتے درود کو سجا کر میرے پاس لاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کے بیٹے فلاں نے یہ درود کا تحفہ آپ کو بھیجا ہے۔ تو جب آپ درود شریف کے تحفے سے فارغ ہو جائیں تو ساتھ ہی خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ ہے، ان کو بھی ان کی قبر پر بھی سلام پیش کیجئے، السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد تیسری قبر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، آپ ان کو سلام پیش کیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہاں ادب سے کھڑے ہو کر کے اللہ جل جلالہ سے جس قدر دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ جب پولیس والا یا شرطا یا مینجمنٹ آپ کو کہے کہ آپ جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں سے آرڈر ہوا ہے، بھیج دو اس کو، خاموشی سے چلے جائیں۔ میں آپ کو یقین سے بات یہ کہہ رہا ہوں، آپ اللہ سے مانگ کر جائیں کہ اللہ میں روزے پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہ ہٹائے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ جتنی دیر وہاں کھڑے ہونے چاہیں گے آپ کے قریب بھی کوئی شرطا نہیں آئے گا۔ وہ جب آئے گا جب وہاں سے مشیت آئے گی، اور جب وہ آ جائے حج تو بس ٹھیک ہے، سمجھ جائیے کہ بس اب جانے کا اشارہ ہو گیا، تب میں نے جانا ہے۔ اور دوسری بات، درود شریف پڑھتے ہوئے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد انسان ہے کیفیت بدل جاتی ہے، توجہ بدل جاتی ہے۔ جب توجہ ادھر ادھر ہونے لگ جائے، لوگوں کی طرف ہونے لگ جائے اور عمارت کی طرف ہونے لگ جائے، دیواروں کی طرف ہونے لگ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ بس اب بے ادبی شروع ہو رہی ہے، اب سرکار کے روزے سے تھوڑا سا آگے باہر چلا جاؤں۔ جب یہ کیفیت واپس آئے گی تو کل پوری توجہ کے ساتھ سرکار کے پاس حاضر ہوں گا، کیونکہ سرکار کے روزے پہ بے توجہ کھڑا ہونا انتہائی بے ادبی کا مقام ہے۔ اللہ جل جلالہ آپ کو حج اور عمرہ کی مبرور اور مقبول حاضری بار بار ادب و عظمت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ روضہ اقدس کی جالیوں پہ ہمیشہ جب پہنچیں تو کنجوسی سے کام نہیں لینا، سب سے پہلے اپنی جانب سے صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے، اس کے بعد اپنے والدین کی جانب سے، اس کے بعد اپنے فیملی کے لوگوں کی جانب سے، پوری امت مسلمہ کی جانب سے۔ میرا نام محمد عامر ہے، جب بھی نام یاد رہ جائے تو مجھے بھی یاد کر لینا۔ میری جانب سے بھی کہہ دینا کہ ایک بھائی تھا جس نے کچھ عمرے کے مسائل بتلائے تھے، جس نے کچھ حج کی باتیں بتائی تھیں، اللہ کے رسول وہ بھی سلام پیش کر رہا ہے، تو پوری امت کی طرف سے سلام پیش کریں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اب اس وقت ہمارا الحمدللہ آخری کلوزنگ سیریمنی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ حج عمرہ کے مسائل بعد میں کبھی پوچھنا ہو آپ نے تو سلامہ کا سامنے کاؤنٹر لگا ہوا ہے، وہاں لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ کارڈ لے سکتے ہیں، واٹس اپ کر کے آپ عمرے کے مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں، حج کے مسائل پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، یا بھی میں ایونٹ میں یہاں موجود ہوں گا، آپ پوچھنا چاہیں تو مجھ سے
پوچھ سکتے ہیں. آپ نے یہیں تشریف رکھنا ہے. ہم تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنی دیگر مہمانان گرامی کے ساتھ دوبارہ پیش ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.